अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अहम दिन है अडयाला जेल में। आज एहतजाजी तहरीक का ऐलान होना है। खान की फैमिली और वकला से मुलाकातें हैं। 3 बड़े अहम पैगामात होंगे। पोलीग्राफिक टेस्ट की दरख्वास्त भी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में लगी हुई है। अदलिया के केसेस भी बताऊंगा और चंद लोगों की जो लिस्ट अभी सामने आई है उस पर भी बात करेंगे। फिर आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, पीटीआई अब खुलकर सामने आ रही है। चलो चलो वाशिंगटन कैंपेन शुरू हो चुकी है। दुनिया के दीगर ममालिक से भी लोग अमेरिका जा रहे हैं। रहनुमाओं के पैगामात भी आ चुके हैं और अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट की वारदात भी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अदलिया में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का केस आखिरी मराहिल में है। फिर एक ऐसा मामला कि खान की याद आपको सताएगी। बजट, आपको पता है खान का 22 मई का एक पैगाम बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे बजट के हवाले से, और एशिया की महंगी तरीन बिजली समेत तमाम मामलात मैं आपके सामने रखूँगा। हुकूमत की तबाही और बर्बादी आपके सामने है और ये खान का मुकाबला करने चले थे। मनपसंद सहाफ़ियों से काजी की मुलाकात हुई है, लॉबिंग कर रहे हैं, इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, उसकी भी तफसीलात हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर नून लीग और पीपल्स पार्टी का वहाँ से सफाया हो रहा है। दोनों पार्टियों के रहनुमा पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल आज मंगल का दिन है, अडयाला में खान से मुलाकात का दिन है। ईद के बाद खान की ये पहली मुलाकात होगी अपने ख़ानदान या वकला से। एक तो एहतजाज से मुतल्लिक़ लाए अमल डिस्कस करना है, जो पिछली मुलाकात में बातचीत थी उस पर भी पेशरफ सामने आएगी। खान का लाए अमल क्या होगा, अमेरिका में जो एहतजाज होने जा रहा है उस पर भी हिदायत हैं। तीसरी अहम चीज़ खैबर पख्तूनख्वा का बजट। 22 मई को खान ने हिदायत दी थी जो पीटीआई ऑफिशियल अलीमा खान की जानिब से भी आई सामने के जब तक मुशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम और अली अमीन गंडापुर मुलाकात नहीं करते ये बजट पास नहीं होगा। IMF की जब तक शराइत से पाक बजट नहीं होगा। मुजम्मिल असलम का कहना है कि खान की दी हुई हिदायत उन्हें मिल चुकी हैं, बजट उस हिसाब से आएगा। अब देखना है कि वो IMF की शराइत से पाक बजट होगा या नहीं, क्योंकि खान ने कहा कि कोई MPA उस वक्त तक वोट नहीं देगा जब तक मैं नहीं कहूँगा। सोशल मीडिया से भी बड़ा दबाव है कि KPK हुकूमत जाती है तो जाए। खान की हिदायत बड़ी सख्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा पर इस वक्त बड़ा सख्त दबाव है कि बजट तो आपने हर सूरत में पास करना है। IMF की शर्त का मामला है, रकमें मिलनी है, और मुजम्मिल असलम कह रहे हैं कि हिदायत मिल चुकी हैं। अब जाहिर है आज की मुलाकात में पता चलेगा और हो सकता है मुलाकात उस तनाजुर में होने ही ना दें। दूसरा, अमेरिका में आपको पता है जो मामला चल रहा है एहतजाज का, इसे अब एक बड़े टेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है। इस एहतजाज से पाकिस्तान का एहतजाज जुड़ा हुआ है। इसमें शिद्दत आ चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट रोकने की कोशिश भी कर रही है। तहरीक इंसाफ ने इस पर 14 जून और जगह का ऐलान किया कि पाकिस्तानी एम्बेसी वाशिंगटन वहाँ एहतजाज होगा। 12 तंजीमों के नाम शामिल हैं जिनकी जानिब से ये एहतजाज हो रहा है। अब इसमें बैरिस्टर गौर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ पोस्टें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि अमेरिका में होने वाले एहतजाज की हिमायत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तंजिया पोस्टें हैं क्योंकि उनके ट्विटर से कोई पैगामात नज़र नहीं आ रहे। बरतानिया से अलबत्ता लोग अमेरिका जा रहे हैं। स्पेन से खसूसी फ़्लाइट पर मोने सिलाही जा रहे हैं। अब अमरीकी एहतजाज में और लोग भी आ रहे हैं। क़यादत का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इससे आपको पाकिस्तान के एहतजाज का मामला नज़र आ जाएगा। तहरीक का फैसला होगा। ये मेरी बात याद रखें, जो अमेरिका में एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, तहरीक नहीं चलाएंगे, वो पाकिस्तान में कभी नहीं चला सकेंगे। वहाँ पे न कंटेनर है, न मार धाड़ है। पाकिस्तान में जो मामलात हो रहे हैं यही चीज़ें आप देखें अमेरिका में करने की पूरी कोशिश नज़र आ रही है। वहाँ पे भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। 12 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आ रही हैं। अब जो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पीटीआई रहनुमाओं के साथ किया, लोग तोड़े, तो इनका असल मकसद तो यही है कि एहतजाज कामयाब ना हो। अमेरिका में भी अब वही काम हो रहा है। वहाँ शहबाज गिल को माइनस करने की कोशिश है। अभी जो इजलास किया गया, बताया जा रहा है कि शहबाज गिल को नहीं बुलाया गया। शहबाज गिल की ट्वीट भी आई कि मुझे साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। मुर्गी फरोश और उसके हैंडलर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये मुझे साइड लाइन करेंगे तो मैं इन्हें एक्सपोज करूँगा। अब जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग हैं जो एहतजाज वगैरह करवा रहे हैं,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں ہم شہباز گل کو کیسے نکال سکتے ہیں، وہ خود ہی نہیں آئے۔ میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری خواہش ہے کہ ان میں پھوٹ پڑے اور یہ آپس میں بکھر جائیں، جس طرح پاکستان میں انہوں نے کیا آپ کے سامنے۔ تو یہ وہاں کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ اپنی انا سے، ضد سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، کریڈٹ کے چکر میں، عہدوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ طریقہ واردات جو ہم پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ میں کم از کم کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اتحاد میں برکت ہے۔ ان کی صفوں میں کالی بھیڑیں ضرور ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، پوری طاقت لگائی ہے، لیکن یہ لوگوں کی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ یہ خان کے نظریے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، اپنی ذاتی حیثیت سے اوپر سوچتے ہیں یا نہیں۔ عوام کے سامنے وقت آنے پر سارے پہلے بھی بہت سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں، باقی بھی اسٹیبلشمنٹ کے مورے جلد ایکسپوز ہو جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خان کی رہائی ہے۔ خان کے لیے جمہوریت کی رہائی، عدلیہ کی رہائی، پاکستانیوں کی رہائی زیادہ اہم ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ خان کی رہائی کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ آئین کی رہائی کے لیے، عدلیہ کی رہائی کے لیے، پاکستانیوں کی رہائی کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں خان سے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں خان کے نظریے سے مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح دھاندلی کر کے نشستیں چھینی، تحریک انصاف پر ظلموں کے پہاڑ گرائے، جماعت تو ابھی بھی قائم ہے، ریاست اور ریاستی ادارے البتہ اعتماد، اعتبار اور وقار سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ اب اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے جو دھاندلی والا معاملہ تھا، سر عام دھاندلی، سمڑیال آپ کے سامنے ایک مثال، اب تو انہیں الیکشن ختم کرنا پڑیں گے مکمل طور پر، تب یہ سوچیں گے کہ ملک چلے گا، لیکن کیا ایسے ملک چل پائے گا؟ SIFC آپ کے سامنے ہے، سرمایہ کاری 50 سال میں سب سے کم ہے، زراعت تباہ ہو چکی، معیشت تباہ و برباد ہو گئی، ادارے عدلیہ جس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا سب کچھ تباہ کر دیا۔ دفاع کے لیے شکر کریں چین آ گیا، ورنہ وہاں پہ بھی حالات آپ کے سامنے تھے۔ اب یہ تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہ مانے تو باقی نشستیں بھی چھین لیں گے۔ میرے خیال میں تو یہ اچھا ہے، یہ چھین لیں، کیونکہ تحریک انصاف کی نشستوں کا ویسے بھی خان کے نظریے کو یا PTI کو یا خان کو خود کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ خان کو ان کی پارلیمنٹ میں ہونے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ خان کی سیاست تو احتجاجی سیاست ہے، اس کو جتنی جلدی لیڈرشپ اور عوام سمجھ لے اتنی جلدی مسئلہ حل ہوگا۔ میرے خیال میں آج انہیں اچھی طرح سمجھ آئے گی، کیونکہ آج جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، پہلے تو ان کی نمبروں کی واردات میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ خان کو ہٹانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں، ہم نے ریاست کی خاطر سیاست کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ ابھی تک وہی انا اور ضد ہے۔ اب عام آدمی کو جب جھٹکا لگے گا اس بجٹ میں تو نظر آئے گا کہ خان کتنا ضروری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سہولت کاروں کی اصل شکل آپ کو اس بجٹ سے نظر آئے گی۔ عمران خان کا مقابلہ سہولت کاروں یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، یہ ان کی نیت اور بدنیتی کا مقابلہ ہے، اہلیت اور نااہلیت کا مقابلہ ہے، خان کے ایماندار ہونے کا اور ان کے بے ایمان ہونے کا مقابلہ ہے۔ خان ہے محب وطن، پاکستانی عوام سے محبت کرنے والا، اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ میں آپ کو مثال اور دلیل سے بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے اپنی چارج شیٹ جو اقتصادی رپورٹ اکنامک سروے ابھی پیش کیا ہے، اسی سے یہ پکڑے گئے ہیں۔ پاکستان کی اصل GDP 1.9% ہے، یہ جو آپ کو 2.7 بتا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ آپ چاروں کوارٹرز اٹھا کے دیکھ لیں اکنامک رپورٹ میں، پہلے کوارٹر میں 1.3%، دوسرے میں 1.5%، تیسرے میں 2.4%۔ اب چوتھے کوارٹر میں جو ابھی پیشن گوئی کرنی ہے، فور کاسٹنگ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی 5.5% ہے۔ اتنی بڑی لمبی جمپ، آپ کے کون سے ایسے تیل کے ذخائر نکل آئے یا آپ کو اتنی بڑی پیمنٹ ہو گئی؟ ذخائر تو آپ کے وہی ہیں، ادھر ہی ہیں۔ یہ وہی اسحاق ڈار کی 2 نمبری ہے، وہی واردات ہے جو ہمیشہ سے ڈالتا ہے۔ میں اس کا ثبوت اور دلائل دے دیتا ہوں کہ 1.9% سے زیادہ یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جو 3 سال پہلے انہوں نے خان کو ہٹایا تھا، یہ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ظلم کر رہے ہیں پاکستانیوں پر۔ جیسے اگر آپ کی GDP بڑھ گئی ہے تو صحت کارڈ دیں نا، آپ نے صحت کارڈ بند کر دیا۔ پنجاب اور KPK میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ ملتا تھا، وہ مکمل بند ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے جو بھی پاکستان کے لیے کچھ کرے گا اس کے خاندان کو قربانی دینی پڑے گی، اور خان کا سب سے بڑا قصور یہی ہے، اس نے پاکستانیوں کو سب کچھ دیا، شوکت خانم اور دیگر یونیورسٹیاں دیں۔ آپ خان کے 44 مہینے کی
حکومت اٹھائیں، 57 لاکھ نوکریاں انہوں نے دیں، ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی صنعتیں بند کر کے انہوں نے 90 لاکھ بندہ بے روزگار کیا۔ بہرحال اس نئے بجٹ میں آپ کو خان کی یاد آئے گی۔ پیٹرول کی آپ کو پتہ ہے آج کیا قیمت ہوتی ہے؟ اگر خان ہوتا 97 روپے، 70% آپ دنیا سے مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں، جو اس وقت 97 روپے کا ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں سستا ہو چکا۔ خان کے دور میں قرضے کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے قرضوں کی قسطیں دیتا رہا، جو ان کا اپنا قرضہ تھا خان وہ اپنا سارا سود سمیت واپس کر کے گیا۔ آج بجٹ کا 76% قرضے کے سود میں جا رہا ہے، جبکہ یہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ ہم نے خان کی حکومت اس لیے گرائی کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا۔ یہ دنیا کا واحد ملک دیوالیہ ہو رہا تھا جب 20 ارب ڈالر جو ہے وہ خزانے میں پڑا تھا۔ جب ان کے دور میں 3 ارب ڈالر کے ذخائر رہ گئے، اس وقت بھی ملک دیوالیہ نہیں ہوا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔